هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى ما أحواك بهذا أن يبو قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم نے جو دو فعل ماضی منتخب کیے ہیں قرآن مجید سے، ان کا وہ ہیں الفینا اور وجدنا، اور اس کے لیے ہم نے 3 مختلف آیتیں منتخب کی ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 فعل ماضی کو منتخب کیا ہے، اور جبکہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی پا لینا، یعنی ٹو فائنڈ یا فاؤنڈ، کیونکہ فعل ماضی ہیں تو ہم کہیں گے فاؤنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ کیوں ایک جگہ الفینا استعمال کیا ہے اور دوسری جگہ جو ہے وجدنا استعمال کیا ہے، تو یہ 3 مختلف آیات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، اس کے اندر جو حکمت ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کری ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل سے کام لیتے تھے اور نہ ہی ہدایت انہوں نے پائی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفینا کا استعمال کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ الفینا استعمال ہوا ہے۔ اب ہم سورہ لقمان کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، حالانکہ یا آپ کہیں کہ اگرچہ شیطان ان کو پکار رہا ہے دوزخ کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو فعل ماضی استعمال ہوا ہے وہ ہے وجدنا۔ اب آئیے ہم سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا، جب کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وَإِلَى رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے کافی ہے وہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو ان کو کچھ معلوم تھا اور نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی، وہ ہدایت پانے والوں میں سے تھے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وجدنا استعمال ہوا ہے، تو سورہ مائدہ میں وجدنا استعمال ہوا ہے، سورہ لقمان میں وجدنا استعمال ہوا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں جو سب سے پہلے میں نے تلاوت کری تھی وہاں پر الفینا استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ گرامرینس کی کیا رائے ہے الفینا کے بارے میں اور وجدنا کے بارے میں۔ تو الفینا کے بارے میں گرامرینس کی رائے یہ ہے کہ الفینا وہ فعل ہے جو نمایاں چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی پہلی رائے تو یہ ہے گرامرینس کی، ایک رائے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 رائے ہیں بیسیکلی اس میں۔ ایک رائے تو یہ ہے گرامرینس کی کہ یہ صرف ٹینجیبل میٹرز کے لیے، یعنی نمایاں چیزوں کے لیے جو ویزیبل ہیں، جن کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ دلوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی اس کا تعلق دلوں کے لیے جو فعل استعمال ہوتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
وہ فعل جو کہ جن کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے وہ کون سے فعل ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے فعل جو جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جو دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، وہ فعل کہلاتے ہیں، ان کا تعلق جو ہوتا ہے دلوں سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ ایک سیگمنٹ ایسا ہے گرامرینس کا جو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جس کا تعلق صرف نمایاں چیزوں سے ہے، ٹینجیبل میٹر سے ہے، جو ویزیبل ہیں چیزیں جن کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں ان سے۔ جبکہ دوسری سیگمنٹ یہ ہے گرامرینس کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل وہ ہے جس کا تعلق دلوں سے ہے، یہ فعل وہ ہے جس کا تعلق دلوں سے، یعنی اس میں آپ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ جذبات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اس میں دلوں کی کیفیت کا بھی اظہار کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جو گرامرینس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نمایاں چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بیسیکلی ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی حد تک الفینہ جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو نمایاں ہیں۔ ہاں قرآن کے علاوہ پھر وہ یعنی لیمیٹڈ نہیں ہے، پھر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور نمایاں چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن کی حد تک صرف قرآن میں الفینہ جو ہے بیسیکلی وہ سامنے جو چیزیں ہیں نمایاں ہیں، ویزیبل ہیں، انہی چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ دو رائے ہیں الفینہ کو لے کر۔ تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کہاں آیتیں ہیں جو الفینہ کو بیان کرتی ہیں اور اس سے ہم کیا نتیجہ نکال پائیں۔ سورہ صافات کی آیت ہے انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، یعنی یہاں پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو سامنے پایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ ہوتے ہوئے، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ سورہ صافات میں ہم نے دیکھا کہ الفینہ استعمال ہو رہا ہے نمایاں چیزوں کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف میں اس آیت میں آیا ہے کہ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یعنی ان دونوں نے پایا عورت کے خامند کو، یعنی دروازے پر عورت کے خامند کو پایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا جو خامند ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے، نمایاں ہے، لوگ وہ دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں پر ایک سامنے معنی آئے کہ جو چیزیں ویزیبل ہیں تو ان کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے الفینہ۔ تو کیا کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ یہاں پہ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں جو بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی دیکھا، مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے، یہ سب کرتے ہوئے۔ اب اس کے برعکس جو وجدنا کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے، گرامرینس کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ وجدنا ایک ایسا فعل ہے جو اوپن ہے، یعنی وہ چھپی ہوئی چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ظاہری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، یعنی ٹینجیبل میٹرز اور انٹینجیبل میٹرز، ویزیبل یا انویزیبل، وہ چیزیں جن کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وجدہ، اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وجدہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ وجدہ کن کن کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وجدہ عندہا رزقاً، اس نے پایا اس کے پاس رزق۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزق رکھا ہوا ہے سامنے اور اس کو دیکھا گیا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر وجدہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب حضرت زکریا کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم سلام علیہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کھانا دیکھا ہے انہوں نے، تو یہاں پر وہ ایسی چیزیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں وجدہ استعمال ہو رہا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وجدہ عندہ قوماً، کہ اس نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ تو قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ دکھ رہی ہے، تو یہاں پر وجدہ استعمال ہو رہا ہے اس چیز کے لیے جو نمایاں ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، لیکن اس نے پایا اللہ کو اپنے پاس، تو اس نے اسے پورا کر دیا اس کے حساب کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو پایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وجدہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہم نے وجدہ جو پڑھا تو دکھنے کے معاملے میں، یعنی رزق کے معاملے میں اور قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو وہاں پر وجدہ لکھا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لکھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویزیبل نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے انویزیبل ہے، تو اب یہاں پر وجدہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یعنی دونوں چیزیں، دونوں کانٹیکسٹ میں وجدہ استعمال ہو رہا ہے۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف میں وما وجدنا لاکثرہم من احد، اور ہم نے نہیں پایا ان کو عہد کی پاسداری کرنے والا۔ اب یہاں پر عہد کی پاسداری کرنے والا پایا، یعنی عہد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نمایاں ہے، ویزیبل ہو، یہ تو انویزیبل ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انویزیبل چیز کے لیے وجدہ استعمال ہو رہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کے قانون کو رخ پھیرتے ہوئے، یعنی یہاں پر اب اللہ کے قانون کی، اللہ کی سنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نمایاں، یہ تو چھپی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی وجدہ استعمال ہو رہا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تو جو کوئی بھی بری حرکت کرے یا ظلم کر بیٹھے اپنی نفس پر، ثم يستغفر اللہ، اور پھر وہ توبہ کرے اللہ کی جناب میں، استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم۔ اب یہاں پر فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے یجدہ، یعنی یجد ایک فعل مضارع ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، لیکن وہی یعنی روٹ ورڈس اس کے وہی ہیں، وجدہ یجدو۔ تو وہ پائے گا اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو کہ ویزیبل نہیں ہے، یعنی انویزیبل ہے، تو یجد استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لفظ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کنڈیشنز میں یہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی نمایاں بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے، حقیقی بھی ہے اور غیر حقیقی بھی ہے، ٹینجیبل میٹرز، انٹینجیبل میٹرز، آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، استعمال ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں کے معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجدہ جو ہے وہ دونوں ہی اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ الفینا جو ہے، یا جو ہم نے فعل ماضی پڑھا الفا، تو وہ بیسیکلی صرف قرآن کی حد تک صرف نمایاں چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ انویزیبل چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہاں پر صرف حقیقی چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو کچھ ماہرین، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ماہرین گرامر کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ فعل ہے جو، یعنی الفا وہ فعل ہے کہ صرف نمایاں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، چھپی ہوئی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر صرف یہ نمایاں چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر وجدہ اور الفینا کیوں استعمال ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم حکمت جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی یعنی پیاری سی چیز اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو جو چیز یہاں پر نمایاں ہے، جو حکمت یہاں پر ہے ان دونوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، جب کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو یہاں پر یعنی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا یا عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور اس طریقے کو اڈاپٹ کر لیا، اس طریقے کو اپنا لیا، اب وہ یہاں پر اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں، یعنی جتنا ان کو بتا دیا گیا اتنا ہی وہ کرنے لگے، ٹھیک ہے، یہاں پر بالکل بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفینا استعمال کیا ہے، اور جہاں جہاں الفینا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ انسلٹ کی ہے، زیادہ بے عزتی کری ہے، ان کے آباء و اجداد کی بھی بہت زیادہ بے عزتی کی ہے بنسبت ان لوگوں کے جہاں وجدنا استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ اس سے ہمیں اسی آیت میں ہمیں مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کرا ہے۔ دیکھیے جب بھی الفینا استعمال ہوا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اب یہاں پر استعمال کیا ہو رہا ہے لا يَعْقِلُونَ، اب لا يَعْقِلُونَ یہ عقل نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اب عقل نہیں رکھتے سے مراد کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بالکل اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کسی شخص کو آپ نے اپنے ہاں ملازم رکھا اور اس سے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم یہ کام تمہیں یہ کرنا ہے، اور وہ کہے کہ صاحب مجھے یہ کام نہیں آتا، تو آپ نے کر کے دکھا دیا، اور جتنا آپ نے کر کے دکھا دیا اتنا اس نے کر دیا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ کام بگڑا ہوا ہے، تو اب آپ نے کہا کہ بھائی تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کری اس کام کے لیے، تم اپنی عقل استعمال کر کے بھی باقی کام کو کر سکتے تھے۔ اس نے کہا صاحب آپ نے تو مجھے اتنا ہی کر کے بتایا تھا، لہٰذا میں اتنا ہی کر پایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اسی طریقے سے انسلٹ کری ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو کر کے دکھا دیا ان کو، وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں۔
اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں. لا یہتدون، اور پھر وہ ہدایت بھی انہوں نے نہیں پائی، وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے. اب اس کے برعکس جب ہم کہتے ہیں کہ وجدنا استعمال ہو رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تعالوا، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف، الی ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ولی رسولی، رسول کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد جس پر ہم نے ان کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اب یہاں پر دیکھیے لا یعلمون استعمال ہو رہا ہے، وجدنا کے ساتھ یعلمون استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ علم نہیں رکھتے، ان کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وجدنا کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈ کا ورڈ تھوڑا سا معلوم، یعنی علم سے متعلق کو ایسے جو کہ عقل بھی رکھتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں. تو اب وجدنا کے ساتھ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو، کچھ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور یہاں پر وجدنا سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی پیڑھی در پیڑھی وہ اسی کام کو کر رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یعلمون ان کے لیے استعمال کرا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے اور نہ وہ ہدایت انہوں نے پائی ہے، نہ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفینہ میں زیادہ انسلٹ ہوئی ہے، زیادہ بے عزتی کی گئی ہے ان لوگوں کی جو پیروی کرتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد کی بھی. تو اچھا، ایک چیز اور آپ نوٹ کریں گے، سورہ مائدہ کی بھی جو ہم نے تلاوت کری تھی اس میں بھی سورہ لقمان میں اس میں بھی آپ ایک خوبصورت چیز نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، شیطان ان سب کو پکارتا ہے جہنم کے عذاب کی طرف. تو آپ دیکھیے شیطان کس کو پکارے گا؟ وہ جو عقل نہیں رکھتے یا وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ کوئی دیوانہ شخص ہے جو سڑکوں پہ گھوم رہا ہے اور شیطان اس کو بہکائے گا، اس کے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ مسجد جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو شیطان ان کو بہکائے گا تاکہ وہ مسجد نہ جائیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کیونکہ وجدنا استعمال ہوا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو یہاں پر بھی وجدنا کے ساتھ شیطان کا ذکر ہوا ہے کہ جنہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اور اسی کی پیروی کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی انہوں نے کچھ چیزیں اپنی عقل سے بھی استعمال کی اور اس پہ انہوں نے عمل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر آگے کہا کہ شیطان نے ان کو پکارا ہے، شیطان ان کو پکارتا ہے، یعنی شیطان ان لوگوں کو بہکاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل رکھتے ہیں، وہ عقل سے کام لیتے ہیں. تو اب ہم نے یہ نوٹ کرا کہ الفینہ جب بھی آتا ہے قرآن مجید میں آ رہا ہے تو وہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے بنسبت اس فعل کے جہاں وجدنا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ خوبصورت سی چیز الحمدللہ ان آیات میں تھی، اور ہم کئی مرتبہ اس سے گزر جاتے ہیں تلاوت کرتے وقت، لیکن اس کی حکمت کو نہیں پہچان پاتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ایٹ لیسٹ اب ہم گرامر سمجھنے کے بعد اس چیز کا ہم نوٹ کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے پڑھنے میں قرآن مجید کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اندر اس شوق کو برقرار رکھے اور ہمارے دل اور دماغ کو کھول دے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینک انت وبین اللہ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين تروى ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمون